یہ جو آیت ہے نا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو جب سور پھونکا جائے گا یعنی سور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کی بات پوچھے گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ سور میں پھونک مارنا ہے، جس سے پہلے نفخہ کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ والے۔ بہرحال جو بھی ہے دیکھیں، اس سے جو مراد ہے، جو میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ کیونکہ خلاصہ تو یہی ہے نا کہ لوگوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، سب کچھ تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور نہ بھائی نہ ماں باپ بیوی بیٹے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ کیونکہ دوسری جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا نا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یعنی قیامت والے دن یہ سارے یعنی انسان اپنے بھائی ماں باپ جو اتنے عزیز رشتے ہیں، بیوی بچوں سے بھی بھاگ جائے گا، لیکن یاد رکھیے ایک نسبت ایک رشتہ داری اس دن بھی کام آئے گی۔ وہ کس کی ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن میرے نسبی اور سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سسرالی رشتہ منقطع ہو جائے گا۔ بحوالہ معجم الاوسط۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا، منبر پر تشریف لے گئے، فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میرے قرابت نفع نہ دے گی، ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا، مگر میرا رشتہ میرا تعلق منقطع نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کی بہن حضرت ام ہانی کی بالیاں کسی وجہ سے ایک بار ظاہر ہو گئیں، حالانکہ انہیں چھپانے کا حکم ہے، تو اس پر ان سے کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہ بچائیں گے۔ جیسے آج بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ یہ پیر یہ ولی کوئی بھی کام نہیں، آج کے دور میں محمد بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، جیسے چھوٹے بھائیوں کا نام لیا جاتا ہے، وہ بھی کام نہیں آئیں گے، اور ہم انہی کی بڑی عزتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہماری بھی اللہ آنکھیں کھولے۔ تو جب یہ کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں، اور محبوب کریم سے یہ واقعہ جب عرض کیا تو محبوب کریم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہیں پہنچے گی، بے شک میری شفاعت ضرور ہا الف زبر ہا اور حکم نامی یمن کے 2 قبیلوں کو بھی شامل کیا والا معجم الکبیر۔ اور حضرت انس سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اس سے عذاب نہیں ہوگا، عذاب نہیں فرمائے گا۔ تو یہاں سے بھی بہت ساری باتیں پتہ چلی۔ پھر ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف لے گئے تو فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے، راوی کون ہے؟ حضرت ابو سعید خدری ہیں، ان کا کیا حال ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ حضور کی رشتہ داریاں حضور کے خاندان کو نفع نہیں دیں گی، ایسا نہیں ہوگا، میرا رشتہ دنیا اور آخرت میں پیوستہ ہے، اے لوگوں جب تم وہاں پہنچو گے تو میں تمہارا پیش رو ہوں گا، ان کا تعلق تو ہمارے سے نہیں کٹے گا، کجا اپنی اولاد سے اپنے رشتہ داروں سے تعلق کٹ جائے۔ اور ایک اور حدیث طیبہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری لخت جگر ہیں، جو چیز اس سے ناراض کرتی ہے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، جو چیز اس سے خوش کرتی ہے وہ مجھے خوش کرتی ہے، ساری رشتہ داریاں قیامت کے دن منقطع ہو جائیں گی سوائے میرے نسبی تعلق اور سسرال کے تعلق کی رشتہ داری کے۔ اب اس سے تو بہت سارے لوگوں کی آنکھ کھلنی چاہیے۔ آج کل لوگ جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، ان کے آل کو شہید کیا، وہ حضرت علی المرتضیٰ کو کیا انہوں نے خوشی پہنچائی یا دکھ؟ اما فاطمہ کیا اس سے راضی ہوئیں گی؟ آپ ایک عام عورت بھی ہیں، کیا اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں، چاہے نافرمان اولاد ہو تو تب بھی کوئی خوش نہیں ہوتا۔ اور جس انداز میں
کربلا کی دھرتی پہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ایون کہ شہید کرنے کے بعد گردن تک دیکھیے وہ سر اتار کے، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا طریقہ ہے، بتائیے مجھے. اور مجھے حیرت ہوتی ان لوگوں کو جو یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی شہزادے تھے تو وہ بھی شہزادے تھے، سیاست کی جنگ تھی، ان کو سیاست کا کوئی شوق نہیں تھا، امت کی جہاں بھلائی دیکھتے تھے. حضرت امام حسن نے بھی کیا کیا تھا، چھوڑ دیا تھا. وہ تخت کی خاطر نہیں، وہ کرسی کی خاطر لڑنے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو دین کی خاطر اٹھنے والے لوگ تھے. اور حضرت امام حسین کا تو بچپن سے پتا تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے، بتایا تھا نا کہ انہوں نے اس طرح شہید ہونا ہے. اور حضرت ام سلمہ کا یہ سارا واقعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. اور بڑے اسپیکرز ہوئے اوپر بیٹھ کے جب یہ باتیں کرتے ہیں تو کیا اماں فاطمہ راضی ہوں گی؟ آپ بتائیں، جنہوں نے ساری اولاد کو، ان کی ساری اولاد کو شہید کر دی، جو بچے اللہ نے بچا لیا، حضرت امام زین العابدین کو بچا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے. پھر ان کے اندر سے کتنے زیادہ لوگ، یہ بھی اس چیز کا پتہ چلتا ہے جب اللہ کی راہ میں ایک دیتے ہو اللہ بدلے میں کتنے دیتا ہے. ہر کونے خدرے میں آج سادات موجود ہیں. بہرحال یزید نے تو کوشش کی تھی نا سب کو ختم کر دیں، بعد میں اس نے کہا تھا کہ نہیں 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 مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ ہوا. اگر غلطی ہو گئی تھی تو پھر جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا ان کو روکا کیوں نہیں تھا؟ اگر چلو انہوں نے کر دی تھی تو ان کو مارا کیوں نہیں تھا؟ پھر سکے کے ایکسکیوزز کرتا رہا وہ. چلو وہ تو جرم کر کے چلا گیا. تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر آپ کے دشمن کی کوئی بندہ تعریف کرے تو آپ خوش ہوں گے؟ نہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. آج جو یزید کو امام مان رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو رسول اللہ سے صحیح پیار نہیں کرتے، جو رسول اللہ کی بھی شان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور شان گھٹانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، جو علیہ اعظام کو بھی اس انداز سے جس طرح اللہ کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں کی عزت کا حق کا وہ نہیں کرتے، یہ وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے.